السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جزء یعنی پارہ 1 اور آیت 150 سے لے کر 152 تک کی تلاوت کریں گے، یعنی 150 سے لے کر 152 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے اس کو بتلا رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ وَمِنْ حَيْثُ، وَمِنْ اظہار حلقی، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا اور عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے۔ حی یعلین خرج، را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو را پر پڑھی جاتی ہے۔ جیم کے اوپر قلقلہ، کیوں؟ جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب بھی ان پر جزم ہو، وقف رکنے اور ملانے دونوں صورتوں میں وہاں قلقلہ ہوگا۔ خرجت فولی وجہک، جیم پر قلقلہ، شط را پر قلقلہ، را کو پر پڑھیں گے، مسجد الحرام، اور یہاں را پر پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ہم میم کے اوپر جزم لے کر آ رہے ہیں، یعنی وقف کر رہے ہیں، تو یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر، ٹھیک ہے، تینوں کر سکتے ہیں لیکن قصر بہتر ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ وَحَيْثُ یالین یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ما کنتم اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے تا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے،
کنتم اور میم ساکن کے بعد کنتم فولو کنتم فولو تم فولو فولو واو مدہ وجوہ یہاں بھی واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ وجوہکم شطرہ لئلا اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی شط طا پر قلقلہ اور را کو پر پڑھیں گے کیوں را کے اوپر زبر ہے الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور یہاں ٹھہریں گے نہیں کیوں اور اگر اتفاقاً ٹھہر بھی گئے رک بھی گئے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے کیونکہ را لا کے معنی عربی میں نہیں کے آتے ہیں ٹھیک ہے شطرہ لئلا یکون واو مدہ للناس نون مشدد ہے غنہ ہوگا علیکم یائلین اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے علیکم حجہ اور گولتا پر وقف کی حالت میں ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے حجتن سے حجہ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني إلا الذين یا مدہ ہے ظلموا واکو پور پڑھیں گے کیوں یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ 7 ہے خا صاد ضاد غین طا قاف اور وا ظلموا ومدہ منہم اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ ہا عین ہا اور غین خا میں سے ہا ہے ٹھیک ہے فلا تخشوہم تخ خا کو پور پڑھیں گے شو واولین واو ساکن سے پہلے زبر ہے ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے وخشونی شو واولین نی یا مدہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلِأُتِمَّ میم مشدد غنہ ہوگا نعمتی یا مدہ علیکم یائلین وَلَعَلَّكُمْ دونوں جگہ اظہار شفویہ تہتدون واو مدہ ہے اس کے بعد ہم ٹھہر رہے ہیں رک رہے ہیں اس کو مد عارض وقفی کہیں گے اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے ٹھیک ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ کما اور ارسلنا دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے اور اس کو مد جائز کہتے ہیں اس میں توسط اور قصر ہے ارسلنا قاعدہ کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی اور یہاں زبر ہے ارسلنا فیکم یا مدہ رسو را پور پڑھی جائے گی کیوں را کے پر زبر ہے سو لم منکم تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے من اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے رسولا منکم یتلو ومدہ علی یالین کم اظہار شفوی آ یا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے نا الف مدہ وَيُزَكِّيكُمْ زکی یا مدہ کم یہاں بھی اظہار شفوی
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. والحکمت ویعلمکم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا، اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں ادغام مخرج اور صفات کے حساب سے یہاں ادغام مثلین بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لم تکونو، ما لم اظہار شفوی، تکونو واو مدہ دونوں جگہ ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تعلمون، وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اصل لکھا ہے فاذکرونی، یہ الف نہیں پڑھی جائے گی فا کے بعد جو ہے. ٹھیک ہے، فاذکرونی، فاذ دال باریک، کرو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور را کے اوپر پیش ہے. ٹھیک ہے، را پر پڑھی جائے گی. نی اذکرکم، یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے. از دال باریک، کر، یہاں بھی را پر پڑھی جائے گی. وشکرو واو مدہ اس کے بعد را کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. لی یا مدہ ہے. ولا تکفرون، وقفہ کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. چلیے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.